نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار اجازت ہو تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک شعر پڑھ دوں تاکہ وہاں سے جشن شروع ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، دیوان امام علی موجود ہے اور کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ مولا کائنات شعر فرماتے ہیں، پالنے والے تیری اس تقسیم پہ میں راضی ہوں، میں رضامند ہوں، میں خوش ہوں کہ تو نے مجھے علم دیا ہے اور میرے دشمنوں کو تو نے دولت دے دی ہے۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، علم چاہیے۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، دولت حاصل کرنے کا شعور چاہیے۔ ہمیں شور نہیں چاہیے، شعور چاہیے۔ مگر ہاں یہ جشن شور اور شعور دونوں بھی ہونا چاہیے، شعور کے ساتھ شور ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کے شعر سے میں نے اس جشن کا آغاز کیا ہے، اور کیا کہنے سرکار جناب موسوی صاحب نے اس جشن کا آغاز کیا اور آپ نے آیہ کریمہ جو تلاوت فرمائی وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے ارشاد فرمائی اور اس کو آپ نے سرنامہ بنایا، وَأَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے تجھے منذر بنایا، ڈرانے بنانے والا بنایا، اور تو نے ہر قوم کے لیے، امت کے لیے تجھے ہدایت بنایا، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہم نے بھیجا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر جشن مولود کعبہ ہو، جشن مولا کائنات ہو، تو اس میں رسول کا ذکر ضروری ہے۔ بس دنیا کے تمام مسلمانوں کو میرا ایک پیغام گراف ایجنسی کے ذریعے سے پہنچنا چاہیے کہ جہاں جہاں جشن علی ہے وہاں وہاں ذکر نبی ضروری ہے، تو پھر جہاں جہاں جشن نبی ہو، عید میلاد النبی ہو، وہاں وہاں علی علی بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا پیغام تھا آپ کا، اور کیا کہنے آپ نے رسول کا پیغام دیا، اور کیوں نہ ہو۔ رسول کے بغیر علی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ رسول کے بغیر علی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، علم کا شہر محمد، علم کا دروازہ علی، میں ایک درخت اس کا پھل علی، میں ایک جسم اس کا سر علی، میں ایک چراغ اس کی لو علی۔ اس کا مطلب چراغ محمد ہیں، لو علی، بدن محمد ہیں، سر علی، شہر محمد ہیں، دروازہ علی، درخت محمد ہیں، پھل علی۔ اب کیا کیا جائے، مجبوری یہ ہے کہ پھل درخت سے اونچا ہوتا ہے، لو چراغ سے اونچی ہوتی ہے، سر بدن سے اونچا ہوتا ہے، دروازہ شہر سے اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے خاک کے فرش پر، دھوپ کی چھاؤں میں، ریت کے کھیت میں، ببول کے پھول میں، اس اجالے میں، ٹھیک دوپہر میں، کچھ کی شکلوں پہ 12 بج رہے تھے، کچھ کی عقلوں پہ 12 بج رہے تھے، کجاؤں کا ممبر بنا کے سب کو بٹھا کے علی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یا علی۔ آئیے جشن کا آغاز ہو چکا، تقریریں آپ نے سماعت کر لی۔ اب ہمارے وہ چاند سورج جو اس وقت موجود ہیں، آپ یہ دیکھیے، حسن صاحب، شبی صاحب، اور ہمارے ندیم صاحب، اور وہ وسیم صاحب، سلیم صاحب، اور جواز زیادہ صاحب، اور خرم صاحب، وسیم صاحب، ان سب کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ فخری جعفری میرٹھی صاحب باہر تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ بہترین کلام ہوگا۔ آئیے مولا کائنات کا آپ نے کلام پیش کیا، چونکہ جشن مولود کعبہ ہے۔ اب چلتے ہیں اودھ کی سرزمین پہ، لکھنؤ کی سرزمین پہ۔ دیکھیے آپ کے یہاں بھی آس پاس کے موضع بڑے اچھے ہیں۔ ہمارے یہاں ملیح آباد آموں کا شہر ہے۔ جوش ملیح آبادی نے ایک مسدس کہا تھا، جب مولا کائنات کی ولادت کے 1400 سال مکمل ہوئے تو انہوں نے ایک مسدس کہا تھا جس کا عنوان تھا طلوع فکر۔ آج مولا کائنات کی شہادت کو 1400 سال ہوئے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام مومنین گیا کو کہ آپ نے قمر برادرز اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس جشن کو منعقد کیا ہے۔ آپ نے کانفرنس جتنی شاندار کی ہے، پورے ہندوستان کے جتنے دانشور تھے، جتنے ریسرچر تھے، آپ نے ان سب کو، ہر مکتب فکر کو جمع کیا۔ آپ نے اس شہادت کے موقع پہ بھی پیغام دیا پوری دنیا کے سامنے کہ مولا کائنات کی تعلیمات کو کیسے دنیا میں پہنچایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا کا نظام کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اور آج آپ پھر جشن کر رہے ہیں، تو وہ مسدس جو جوش ملیح آبادی نے مولا کائنات کی ولادت کے 1400 سال مکمل ہونے پہ کہے تھے، آج 1400 سال شہادت مکمل ہو رہے ہیں۔ ایک بند وہیں سے اٹھاتا ہوں، ابو ذر بھائی
کیمرہ ادھر متوجہ کر دیجیے، جو لوگ ہیں ان کو سلام کرتے ہوئے اپنی نظامت کے ہاتھوں سے مصرعے پیش کر رہا ہوں۔ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا مولا کائنات، اور آواز دے مجھے اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ دیکھ رہے ہیں گیا کہ ایک طرف لکھنؤ اور دوسری طرف لکھنؤ، بیچ میں گیا بھی اگر تھوڑا سا بول دے تو پھر جشن انشاءاللہ بہت کامیابی سے پہنچے گا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا التزام رہے، جوش ہم نے پڑھ دیا، انیس اور دبیر کو بھی شامل کریں۔ مرزا دبیر اللہ مقامہ کی ربائی پیش کرتا ہوں۔ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، ہماری تہذیب مرثیے کی یہ رہی ہے کہ ہم پہلے ربائی پڑھتے ہیں اور پھر سلام اور منقبت اور پھر اس کے بعد مسدس کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے جوش کا تو اس لیے پڑھ دیا کہ وہ 1400 سال والی رعایت تھی، اب میں انیس کی اور دبیر کی ربائی سے شروع کرتا ہوں۔ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، ارے مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے، یہ شمع جلانے کو وہاں۔ ایک اور اب ربائی پیش کرتا ہوں مرزا دبیر کی۔ روضے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، روضے پہ، یہ علماء کرام سب نجف میں جاتا، نجف کی شان بیان کر رہے تھے آپ۔ روضے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، جلتا ہے شب کو جو قبر حیدر پہ چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے، جلتا ہے شب کو جو قبر حیدر پہ چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ اور، کلیم صاحب چونکہ یہ تکلم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ مرزا دبیر کا اگر میں نے سہارا لیا اور ان کے ربائی کے مصرے پیش کیے تو یہ ربائی چرخ چہرم کی طرف ہے۔ اب 6 مصروں سے 7ویں آسمان کی طرف چلیں اور میر ببر علی انیس کا ایک بند پیش کرتا ہوں، حالانکہ مرثیے کی شاعری کی ہے مگر مولا کائنات اور شہزادی کونین کے لیے جو انہوں نے بند کہے ہیں۔ آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، رنج و ہراس و درد و غم و صدمہ و تعب، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی